چھوٹو کے سے یہ باہر والے بھی اندر آ جائیں. بسم اللہ. سارے اٹھ کے اندر آ جائیں. صلوات سارے پڑھو مل کے بابا سے بلند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج المنیر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام القدیر. فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر. الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعجد الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین. اما بعد فقط قال الرحمن فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الصلاة ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. بالرخسار مصطفیٰ بلندر صلوات. اگر یہ بلندر صلوات ہے تو ڈھیلی آواز میں صلوات پڑھیں. اتنی صلوات پڑھیں کہ ساتھ والے کچھ سونے کی تیاری میں ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں. مل کے صلوات. نعرہ تکبیر. نہیں، جشن کا ماحول، جشن سننا نہیں جشن منانا ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. صلوات. سرائکی حضرت جناب اچھا سارے سرائکی دھرتی دے بہت خوبصورت شاعر ہیں ماشاءاللہ اور صاحب کتاب سرائکی حضرت جناب کو پیش کرن سے اور سلامت رکھیں. مہربانی، شکریہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. جشن تو سرائکی میں نہیں پڑھنا نا. اچھا. جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں. جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹے اسے محمد کہتے ہیں. مل کے استقبالیہ نعرہ حیدری. علی مولا، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جیئے. جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹیں. جی آفاق، آپ کی وجہ سے عزاداری ماشاءاللہ بھرپور. جتنے بھی کیمرے لگے ہیں دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے. جس گھر میں ہمارا پیغام جا رہا ہے، جو جہاں بھی بیٹھ کے سن رہا ہے وہیں سے ہمارے حق میں دعا کر دے. میں تکرار کر دیتا ہوں. جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں. جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. 2 مہینے 8 دن نواسے کا ذکر کیا تھا. حسین حسین کرنے کے فوراً بعد تم نے نانا کا میلاد منایا. گھر گھر میں میلاد کا جھنڈا بلند ہونا اور حضور کا میلاد منایا جانا دلیل ہے یزید ہار گیا، حسین جیت گیا.
علی مولا علی مولا آپ جی ہیں یزید ماشاءاللہ مہربانی شکریہ چلو پڑھنا میں نے نبی کا میلاد ہے لیکن اگر حسینیت کا نعرہ لگا ہے تو آؤ بتاؤں جیتا کون ہارا کون کون کیا ہے یزید کون ہے حسین کون ہے اسلام کا چہرہ حسین ہے کفر کی تصویر یزید ہے شام کی تاریکی یزید ہے نور مبین حسین ہے سنگ ثقیفہ یزید ہے کعبے کا نگینہ حسین ہے جس کے گھر میں شیطان بنے وہ یزید ہے جس کے گھر میں قرآن پڑھے وہ حسین ہے جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے اسلام کا چہرہ حسین ہے کفر کی تصویر یزید ہے ارے میں سونا کی پھول ہو تو یزید بنتا ہے فرزند بدور ہو تو حسین مہربانی شکریہ شکریہ سلامت رہے بسم اللہ آپ جی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جیب میں آتا بھی علی کا صدقہ ہے جاتا بھی علی کا صدقہ ہے اچھا لوگوں نے آپ جی صدا جی میں پھر کہہ دیتا ہوں میں سونا کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے جو بھول پہ بولے ہو تمہیں سلام فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے اچھا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے میں میلاد پہ آ رہا ہوں کہ حسین کا اپنا ذاتی کمال کوئی نہیں پلا جو محمد کی گود میں تھا یہ سارا کمال ہی گود کا ہے گود آلہ ہو تو بچے آلہ ہوتے ہیں میلاد کا جملہ اپنی سماعتوں کے حوالے کرنا پھر مجھے جملہ کہنے دو نا ارے جس گود میں حسین پل کے حسین بنے اسے محمد کہتے ہیں اور جس گود میں محمد بنے اسے ابو طالب کہتے ہیں اسے ابو طالب زندہ باد جب سے ربیع الاول کا چاند نمودار ہوا تب سے ہر گلی سے ہر محلے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی اوپر جوان جھنڈے لگا رہے تھے نیچے نعت لگی تھی سونا آیا آپ نے نہیں سنی تے سج گئے نے گلیاں بازار یہاں نہیں سنی آپ نے سنی ہے اچھا سونا آیا تے سج گئے نے بھائی مانتا ہوں میرے ساتھ سوزی نہیں ہے نعتیں مجھ سے بھی سن لیں تھوڑی بہت مجھے بھی آتی ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار یہ تو زمانے کو بتاتے ہو سونا آیا یہ بھی تو بتاؤ کس گھر میں آیا یہ سونا کس کی گودی میں پلا اس سونے کو پالنے والا کون تھا یاد رکھ میلاد اس کو منانا اچھا لگتا ہے جس کا ابو طالب سے کوئی رشتہ ہے ابو طالب مل کے زندہ باد میں اس آپ کے نعرے شان ابو طالب ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں پیچھے والوں تمہاری اپنی مرضی بسم اللہ جانتی ہو کون ہے ابو طالب جو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو بلائے اسے علی کہتے ہیں جو انگلیوں سے علی کو بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں
اسے ابو طالب کہتے ہیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اس نعرے کو سب سے پہلے ابو طالب نے لگایا تھا. جتنی نعتیں ہم پڑھتے ہیں تاریخ اسلام میں، پہلی نعت مصطفیٰ ابو طالب نے پڑھی تھی. یہ نعرہ جب جناب ابو طالب نے لگایا، وہ مقام بتاؤں؟ اچھا، کچھ بندے ابھی بھی سوچ رہے ہیں یہ پڑھ کیا رہا ہے. یہاں تو یہ تھک گئے. آپ جی ہیں، صدا جی ہیں، جو ابھی بھی نہیں بولے نا، تمہاری اپنی مرضی، لیکن ذکر اس کا ہے جس کے ہاتھوں پہ بے زبان کنکر بھی بول پڑتے ہیں. یہ اس کا ذکر ہے جو سید الابرار ہے، احمد مختار ہے، حبیب ستار ہے، محبوب غفار ہے، شافی یوم قرار ہے، سرور لیل و نہار ہے، سرور عالم ہے، مونس اعظم ہے، وارث زمزم ہے، قبلہ دو عالم ہے، محبوب دو عالم ہے، خیر المجسم ہے، رنشہ کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، رونق ششہات ہے. یہ اس کا ذکر ہے جو نور اول ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے، جو خلق اول ہے، جو کریم اول ہے، جو مولا کل ہے، دانا سبل ہے، ختم الرسول ہے، سرکار دو جہاں ہے، سردار مرتضیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے. علی مولا نہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں جو پیچھے صحن میں بیٹھے ہیں. میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کا چال چلن بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کے تیور بھی دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی زبانیں بھی دیکھ رہا ہوں. یہ اس کا ذکر ہے جو سر چشمہ علم و حکمت ہے، جو مالک کوثر و جنت ہے، جو سلطان دین و ملت، انتہائے کمال منتہائے کمال، ٹوٹے دلوں کا سہارا، عاشقوں کے دلوں کا قرار، جو رہبر موسیٰ ہے، ہادی عیسیٰ ہے، منبع قرآن ہے، سیرت قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، ہر مسلم کا ایمان ہے. جو قرآن کی زبان میں یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، بشیر و نذیر ہے، جو صاحب معراج ہے، صاحب درود ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، رونق دارین ہے، سید ثقلین ہے، جد الحسن والحسین. جیئے قمر، آپ جیئے. رات کا ٹائم کیا ہوا ہے؟ 11:30. ساڑھے 11 کا ٹائم ہے. اس ٹائم سارے سو جاتے ہیں. ممبر پہ قمر کا جاگنا دلیل ہے یہ قمر کے جاگنے کا وقت ہے. توجہ ہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ سارے ستارے بیٹھے ہو آسمان نبوت و رسالت کے، آسمان ولایت کے. پڑھیں آگے. میں نے کیا کہا؟ یہ سب سے پہلے نعرہ سیدی مرشدی کا کس نے لگایا؟ ابو طالب نے لگایا. کب بتاؤں؟ پہلا جلسہ مصطفیٰ نے اپنی پارٹی کا ابو طالب کے گھر میں کیا. نہیں مجھے سمجھانا پڑے گا. بھائی دو بھائی ہو، ایک کا تعلق نون لیگ سے ہو، دوسرے کا پی ٹی آئی سے ہو، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو جائیں گے. پی ٹی آئی والا اس سے کہے میں نے پی ٹی آئی کا جلسہ تیرے گھر میں کرنا ہے، مانے گا؟ نہیں مانے گا. نون لیگ والا اس سے کہے میں نے جلسہ نون لیگ کا تیرے گھر میں کرنا ہے، وہ بھی نہیں مانے گا. اس نے کہا اتحاد اپنی جگہ مگر پارٹی اپنی اپنی. ہائے ابو طالب تیرے کیا کہنے؟ محمد نے توحید کا جلسہ ابو طالب کے گھر میں کیا. توحید کا جلسہ. دنیا والوں جانو، سیدی مرشدی کا نعرہ
سب سے پہلے کس نے لگایا؟ رسول نے جلسہ ابو طالب کے گھر میں کیا۔ ابو طالب کا گھر کون سے شہر میں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ میں اللہ کا اپنا گھر بھی تھا، پھر بھی اس نے یہ جلسہ ابو طالب کے گھر میں کروایا تاکہ اسلام پہلے دن ہی ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے۔ اب قیامت تک جو بھی ایمان ابو طالب کو بھونکے سمجھو نمک حرام بھونک رہا ہے، نمک حرام۔ شکریہ، مہربانی۔ بندے اکٹھے کیے گئے، پہلا دن آیا، ابو طالب نے لنگر تقسیم کیا۔ بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر سے پکوایا۔ لنگر تقسیم ہوا، لوگوں نے لنگر کھایا، رسول تقریر کرنے لگے، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لنگر ملنا چاہیے، باقی مولوی جانے ذاکر جانے۔ لنگر کھایا چلے گئے، حیدر راہ جانے تھے شاہ جانے۔ دوسرا دن آیا، لنگر کھایا چلے گئے۔ میرا خیال ہے تب سے ہی اب لنگر بعد میں تقسیم ہوتا ہے۔ تیسرا دن آیا، جانے لگے، ابو طالب نے روکا، رکو، میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا۔ میں نعرہ بتانے لگا ہوں ابو طالب کا، ان سے کہا میرے بھتیجے کی تقریر۔ متوجہ ہوئے بھتیجے کی طرف، سب نے دیکھا، ابو طالب نے فرمایا قم یا سیدی و مرشدی و مولائی، اٹھئے میرے سردار، اٹھئے میرے مولا۔ اللہ بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اے ابو طالب، تو نے 40 بندوں میں میرے حبیب کو مولا کہا تھا، میں 1.25 لاکھ میں تیرے بیٹے کو مولا بناؤں گا، میں مولا بناؤں گا۔ علی مولا، علی مولا، جیو آپ جیئے، صدا جیئے، واہ 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 واہ، سارے بولو، سارے بولو، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، جان ابو طالب، حیدری۔ آپ جیئے، توجہ ہے؟ تو لہٰذا جس گھر میں سونا آیا ہے، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ جس گھر میں، کیا کہنے حضرت، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایمان ابو طالب پہ بات نہ کیا کرو، مقام ابو طالب پہ کیا کرو۔ بھائی ساری رات جشن ہو، نبی کا میلاد ہو، ابو طالب کا ذکر نہ ہو، یہ زیادتی ہے۔ مبارک تو گھر کے سردار کو دینی ہے نا، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کے سردار کو مبارک دینی ہے نا۔ شیعہ سنی اللہ اتفاق اتحاد یوں ہی قائم و دائم رکھے، ایک دوسرے کی محفلوں میں آتے رہا کریں۔ محرم میں آپ آئے، میلاد میں ہم آئے، یہ تقسیم بھی شاید مجھ سے غلط ہو گئی۔ محرم بھی سب کا، میلاد بھی سب کا، حسین بھی سب کے، محمد بھی سب کے۔ آپ یہاں آئیں، ہم وہاں جائیں گے۔ آپ ہمیں سقیفہ سنا دیں، بے شک، آپ آئیں ہم غدیر سنائیں گے۔ مل ملا کے پیار محبت سے ایک دوسرے کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنایا کریں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اچھا، سنی شیعہ پیار محبت اپنی جگہ، سنی دلہا ہونا، وہ شیعہ مولوی سے نکاح نہیں پڑھائے گا، ایویں صحیح۔ شیعہ دلہا ہو، وہ سنی مولوی سے نہیں پڑھائے گا۔
اتحاد اتفاق بے شک اپنی جگہ، ہمسائے بھی ہوں، کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے گھر میں کنورٹ بھی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی نکاح خان اپنے مذہب کا۔ مجھے بتاؤ کیا نبی کو نکاح پڑھنا نہیں آتا تھا؟ شریعت میں جائز ہے، دلہا اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے۔ نبیوں کا نبی اپنا نکاح جس سے پڑھوائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جیئے ماشاءاللہ۔ قمر بھائی زیاں آپ جیئے، تھک تو نہیں گئے؟ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کیا شان، خدا کی قسم۔ بی بی خدیجہ نے بھی رسول کی نعتیں پڑھی۔ عرب کی عورتوں نے کہا تھا نا، کیا فائدہ ہوا خدیجہ تجھے، ساری مملکت چھوڑ کے، شاہی چھوڑ کے یتیم سے شادی کر لی؟ اس نے کہا دیکھو تو صحیح میں نے تجارت کس سے کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کیا دے کے کیا لیا ہے؟ تم دنیا کا مال دیکھ رہی ہو، میں نے دنیا دے کے اللہ سے محمد لے لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ معرفت مصطفیٰ ہے۔ آپ جیئے، یہ معرفت مصطفیٰ ہے، میں نے مصطفیٰ لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے بی بی کا جو مال، کاروبار، تجارت چلتی تھی، اتنا کاروبار کہ اونٹوں میں سے پہلا اونٹ مدینے میں ہوتا، مکے میں، آخری یمن میں ہوتا، سونے چاندی کے بھرے ہوئے۔ ملیکۃ العرب جس بی بی کا نام، وہ ہے خدیجہ جس کی ملازمت میں مصطفیٰ بھی ہو، نبی جس کے ہاں ملازمت کریں۔ ہائے ہائے، بی بی ساری نبی کی بیویاں محترم ہیں، قابل احترام ہیں، نبی کا حرم ہے، مومنوں کی مائیں ہمارے لیے قابل احترام، مگر خدا کی قسم کوئی خدیجہ کے برابر نہیں۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرا جملہ کوئی سمجھے گا، کائنات میں واحد زوجہ بی بی خدیجہ ہے جسے محمد بھی کنوارے ملے۔ چلو نہیں، میں بات کھول دیتا ہوں۔ ارے نبی کی باقی بیویاں بھی محترم، بی بی خدیجہ بھی محترم، ساری قابل احترام، مگر کسی کا مقابلہ بی بی خدیجہ سے نہ کرنا، کیونکہ باقی مومنوں کی ماں ہے، خدیجہ معصومین کی ماں ہے۔ ارے باقی وہ ہے جو اسلام کے خرچے پہ پلتی رہی، خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پہ اسلام پلتا رہا۔ میں وہ نعت پڑھنے لگا ہوں جو بی بی کے غلام نے بی بی کو سنائی تھی۔ رسول گئے مال تجارت لے کے، ابھی شادی ہوئی نہیں تھی، شادی کا ارادہ تھا۔ بی بی خدیجہ نے اپنے میسرہ نامی غلام سے فرمایا، میسرہ یہ جوان دیکھ رہا ہے نا؟ جی بی بی، سارا رستہ تو نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کا اٹھنا بھی دیکھنا، اس کا بیٹھنا بھی دیکھنا، کھانا پینا سونا چلنا جاگنا سارا دیکھنا ہے، آ کے مجھے بتانا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، قافلے کے پہنچنے سے پہلے میسرہ پہنچا۔ بی بی نے پہلا سوال کیا، میسرہ محمد کے عیب بتا۔ دیکھ کے آیا تھا، آنکھیں جھکا کے کہنے لگا کیا بتاؤں، گفتار کا صدیق ہے، کردار کا امین ہے، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے۔ بی بی نے فرمایا میسرہ تو نے سوال سمجھا نہیں، میں پوچھ رہی ہوں محمد کے عیب بتا۔ کہنے لگا بی بی کیا بتاؤں، جہاں سے گزرتا تھا درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے۔ میسرہ میں نے پوچھا ہے محمد کے عیب بتا۔ تھک گئے ہو میسرہ محمد کے عیب بتا۔ بی بی کیا بتاؤں، ابر کا ٹکڑا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتا ہوا جاتا تھا۔ میسرہ تو نے سوال سمجھا نہیں، میں نے کہا ہے محمد کے عیب بتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بی بی کیا بتاؤں، بے زبان کنکر بھی اس کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ میسرہ میں نے کہا ہے محمد کے عیب بتا۔ کہنے لگا جہاں جہاں سے گزرتا تھا پرندے اس کا طواف کرتے ہوئے پرواز کرتے
تھے بیوی کیا بتاؤں جب بھی ہمارے قافلے میں نہیں ہوتا تھا ہمیں گرمی لگتی تھی, گرمی سے پسینہ آتا تھا, پسینہ کپڑوں میں آتا تھا, کپڑوں سے بدبو آتی تھی. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم نے مشک و عنبر و کستوری جیسی خوشبو اپنے ساتھ رکھی ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ ہمارے قافلے میں آیا نہ ہمیں عنبر کی ضرورت نہ کستوری کی ضرورت. اس کے جسم سے پھوٹتا ہوا پسینہ عنبر سے اعلیٰ ہے, کستوری سے بہتر ہے. بی بی نے فرمایا میں ایسا تو سوال سمجھا نہیں, میں کہہ رہی ہوں اے بتا. کہنے لگا بی بی کائنات میں عرب جیسی قوم نہیں, عرب میں ہاشمیوں جیسا کوئی خاندان نہیں, ہاشمیوں میں عبد المطلب جیسا سردار کوئی نہیں, عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ جیسا حسین کوئی نہیں, عبداللہ کا اکلوتا بیٹا یہ محمد ہے. بی بی نے فرمایا اے بتا. نظر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا تیری عزت کی قسم اللہ نے اس میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں. کوئی عیب مصطفیٰ میں نہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا؟ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا. جس کے نور کو سب سے پہلے بنایا تھا اسی نے فرمایا انا و علی من نور واحد, میرا اور علی کا نور ایک ہے. دونوں ایک نور, ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. یہ نور مختلف صلبوں سے چلتے آئے, آخرکار ایک عبداللہ کی صلب میں چلا گیا, ایک ابو طالب کی صلب میں آ گیا. جو عبداللہ کی صلب میں آیا وہ چمکا تو مصطفیٰ بنا, جو ابو طالب کی صلب میں آیا وہ چمکا تو مرتضیٰ بنا. ہائے ہائے. سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ میرے نبی کو. ابھی کچھ بھی نہ تھا, میرا نبی تھا. نہ سورج کا چمکنا تھا, میرا نبی تھا. نہ چاند کا دمکنا تھا, میرا نبی تھا. نہ ستاروں کا نکلنا تھا, میرا نبی تھا. نہ پھولوں کا کھلنا تھا, میرا نبی تھا. نہ کسی کی جوانی تھی, میرا نبی تھا. نہ کسی کا بڑھاپا تھا, میرا نبی تھا. کچھ نہ تھا, بلکہ یوں کہوں ابھی تھا بھی نہ تھا, میرا نبی تھا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو بنایا. ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا. بنانے والا بھی بے مثال, بننے والا بھی بے مثال. وہ خالق ہو کے بے مثال, یہ مخلوق ہو کے بے مثال. اس نے ایسا بے مثال بنایا کہ سایہ بھی نہ رکھا. اللہ نے حبیب کا سایہ بھی نہ رکھا. جانتے ہیں سایہ ہوتا کیا ہے؟ انسان چلے ساتھ ساتھ چلتا ہے. سورج آگے ہو تو سایہ پیچھے ہوتا ہے, سورج پیچھے ہو تو سایہ آگے ہوتا ہے. سورج دائیں سایہ بائیں, سورج بائیں سایہ دائیں. یہی ہے نا. اب جیسی انسان حرکت کرے گا سایہ بھی ویسا بنے گا. اللہ کو گوارا نہ تھا کوئی نبی جیسا بن جائے. اللہ یہ برداشت نہیں کرتا میرے نبی کا سایہ نبی جیسا ہو تو نبی کا ہمسایہ نبی جیسا کیسے؟ نبی جیسا کوئی نہیں. ہائے ہائے. بڑی بڑی باتیں ہوئی اس میں کہ اللہ نے نبی کا سایہ کیوں نہیں بنایا, کیوں نہیں بنایا. تو یہ بھی نتیجہ سامنے آیا چونکہ سایہ آتا ہے زمین پہ. نبی کے چاہنے والے, نبی کے عاشق نبی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اللہ کو گوارا نہ تھا کہ کسی کا قدم نبی کے سائے پہ آ جائے, کسی کا قدم نبی کے سائے کے اوپر آ جائے. کیا کہنے ابو طالب کے بیٹے علی کے. اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کا قدم نبی کے سائے پہ آئے. علی کے قدم مہر رسالت میں, علی مہر رسالت.
جیو نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ رات کے اس پہر میں آپ کی بیداری عشق مصطفیٰ کی دلیل ہے. اچھا ایک اعتراض ماشاءاللہ شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہے, اپنے مذہب کی وکالت بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک اعتراض یہ بھی ہم پہ کیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ لوگ نا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. اعتراض ہے نا, بڑے اعتراضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. جواب دوں, آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ پریشان ہو گئے؟ آپ کا پریشان ہونا بندہ بھی تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کا ہم پہ یہ اعتراض کرنا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں, یہ اعتراض آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے نبی سنے ہیں وہاں سے, علی سنے ہیں یہاں سے, جہاں سے آپ نبی سن کے آئے. انہوں نے کہا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. ہماری مجلس میں آئے, محسن قاسمی نے آگے سے پڑھ دیا, علی 3 دن کا قرآن پڑھتا رہا. پھر تو آپ سوچیں گے, کہیں گے کہا نہیں تھا یہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. جب نبی 40 سال تک نبی نہیں ہے تو علی قرآن کا قاری کیسے بن گیا؟ اور بھائیوں میری جان میرا من میرا تن, اگر علی ہم سے سنا ہے تو نبی بھی ہم سے سنو. ہم اسے نبی نہیں مانتے جو 40 سال کے بعد نبی ہو. ہمارا نبی 40 سال پہلے بھی نبی تھا, ہمارا نبی 10 سال میں بھی نبی تھا, ہمارا نبی 6 مہینے میں بھی نبی تھا, ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی, ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب نوح کی کشتی پار ہوئی تھی, ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب ابو طالب کے گھر سے کھاتا تھا. ارے ہم سے پوچھو, ہم نبی کو تب بھی نبی مانتے تھے جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا تھا. ہم 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے, ہم 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے. نبی ہر دور میں نبی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ غلط ہے اعتراض کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. نہیں, مجھ جیسے طالب علم کے پاس نبی کی شان بیان کرنے کے لیے شاید اس سے بڑا کوئی جملہ نہ ہو. کون ہے مصطفیٰ جس کی شاگردی پہ علی فخر کرے؟ ہائے 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 ہائے, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. علی جس کی غلامی میں ناز کرے. علی سے نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی انت منی و انا منکا, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے, تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. جسے نبی نے فرمایا تھا مجھ جیسا, اس نے کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا. یہ تربیت ابو طالب سمجھیے یا کیا سمجھیے, وہ تو یہی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو جملہ کہنے دیجئے, جب نبی جیسا یہ نہیں کہتا میں نبی جیسا, تو ایسا ویسا کیوں کہتا ہے میں نبی جیسا؟ جب علی نبی جیسا نہیں. علی مولا, اگر آپ یہ مان لیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے, آپ کا بچہ اسکول میں جائے گا, آگے سے عیسائیوں کا بچہ بھی آئے گا. عیسائیوں کا بچہ تو تیرے بچے سے کہے گا میرا نبی تیرے نبی سے افضل ہے. تیرا بچہ کہے گا وہ کیوں بھائی, میرا نبی افضل ہے. آگے سے عیسائی کا بچہ کہے گا تمہارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا, لیکن تمہاری ہی کتاب کہتی ہے ہمارا نبی ماں کی گود میں بھی نبی تھا. بات تو اس کی پکی ہے بھائی. مسلمانوں کا نبی 40 سال کے بعد بنا, اور عیسائیوں کا نبی قرآن کہتا ہے ماں کی گود میں نبوت کی گواہی دیتا تھا. تو افضل کون ہوا, عیسائیوں کا نبی؟
ہنس گئے نا ادھر؟ خدا کی قسم شیعہ بچہ ڈھنکے کی چوٹ پہ کہے گا میرا نبی نبیوں کا نبی ہے، میرا نبی سید الانبیاء ہے، میرا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا، ابھی کچھ نہ تھا نبی تھا۔ عام بندہ نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دل ہو تو میں ایک نعت سناؤں آپ کو؟ پیچھے والے لگتا ہے میں نے آپ کا ادھار دینا۔ اچھا، شاہ مدینہ نعت پڑھنے لگا ہوں میں، مسکین کے ساتھ سوزی بھی کوئی نہیں، پڑھوں گا بھی ایک جملہ بس، سر بھی میری کوئی نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بے سروں کو سنا کرو تاکہ سر والوں کی قدر ہو جائے۔ بے سر سا بندہ ہوں، بے سر سا بندہ ہوں۔ تو بہرحال اب میں دیکھوں گا سر سنتے ہیں یا نعت سنتے ہیں۔ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے، سارے بولو سارے نبی تیرے، نہیں ہر بندہ بولے سارے نبی تیرے، سارے نبی تیرے، سارے نبی تیرے۔ یا رسول اللہ میرا شیعہ سنی بھائی کہہ رہا ہے سارے نبی تیرے، در کے سوالی سارے نبی تیرے، در کے سوالی۔ بتائیے آپ کا در ہے کون؟ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سارے نبی جس در کے سوالی ہو اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو نبی جیسا کہاں سے؟ عام انسان کے بارے میں اور قرآن نے رسول کے بارے میں فرمایا تیری زندگی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان رکھو کہ تمہاری دنیاوی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے کے آگے اپنے آپ کو بازینت بنانا۔ و تکاثر فی الاموال والاولاد، جب کھیل تماشے کے قابل بھی نہ رہے، بڑھاپا چھا گیا، اب ایک ہی فکر ہے مال بڑھاؤ یا اولاد بڑھاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہی ہے ساری زندگی۔ لہو و لعب، جب بچہ تھا لہو و لعب، زینت و تفاخر بینکم، تھوڑے بڑے ہوئے جوان ہوئے اب زینت فخر، میرا موبائل اس کے موبائل سے اچھا ہو، میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو، میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہو۔ اور جب اپنے آپ کو بازینت بنانے کے بھی قابل نہ رہے، اب مال بڑھاؤ، پراپرٹیاں بس، یا اولاد بڑھاؤ۔ تیری زندگی میں اللہ کہیں بھی نہیں، لیکن نبی کی زندگی کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب ان سے کہہ دو میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تیری زندگی میں اللہ نہیں ملتا، نبی کی زندگی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ملتا۔ نبی کی زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سارے بولو نبی کی زندگی کس کے لیے؟ آپ نے سوچتے رہنا اور میں نے چلے جانا۔ نبی کی زندگی کس کے لیے؟ سارے بولو نبی کی زندگی کس کے لیے؟ وہ جس کی زندگی اللہ کے لیے تھی نا، ایک رات علی سے کہنے لگا اے علی میری زندگی کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جا۔ نبی کی زندگی کس کے لیے؟ علی سوئے نبی کی زندگی بچانے کے لیے، تو کس کے لیے سوئے؟ ہاں اللہ کے لیے۔ علی سوئے تو اللہ کے لیے۔ اچھا جب علی سوتے نہیں تھے تو کیا کرتے تھے؟ جاگتے تھے۔ جاگ کے کیا کرتے تھے ساری رات؟ عبادت۔ عبادت کی نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ کے لیے۔
جا علی تیرے بھی کیا کہنے، علی سوئے بھی تو اللہ کے لیے، علی جاگے بھی تو اللہ کے لیے۔ علی کا سونا عادت نہیں تھی، عبادت تھی۔ علی سوئے نبی کی زندگی بچانے کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ علی سو گئے، اتنا قیمتی سونا علی کا، نہ سونے والا بھی آج اس کے سونے کا عاشق ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ میں اس کا سونا خرید لوں۔ اے سونے والے، سونا بیچے گا؟ اس نے کہا تو خریدے گا؟ ہاں خریدوں گا۔ دے گا کیا؟ میرا سونا جو قیمتی لگا ہے، اگر تو خریدے اس کے بدلے میں دے گا کیا؟ نہ سونے والے نے کہا سونا تو بڑا قیمتی ہے، کوئی قیمتی چیز ہی ہونی چاہیے۔ اس نے کائنات کو دیکھا۔ یہ کائنات دیکھنے والا کوئی عام انسان نہیں، وہ ہے جس نے خود بنائی۔ کائنات کو دیکھا، شاید کوئی قیمتی چیز مل جائے جو اس کے سونے کے برابر ہو۔ اب مجھے نہیں پتا اس وقت سونا کتنے کا ہے، سونے کا کیا ریٹ ہے؟ 1,35,000 کا، یعنی 1.25 لاکھ۔ تو نعرہ بھی 1.25 لاکھ لانا چاہیے۔ توجہ ہے؟ کائنات کو دیکھا، کوئی قیمتی چیز مل جائے سونا خرید سکوں۔ اب جب اس نے کائنات میں نظر دوڑائی، جس کی آنکھیں نہیں تھیں اس نے بین آنکھوں سے دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے سونے کے برابر ہو۔ اب خریدنا بھی ہے۔ اے سونے والے، ایسا کر، میری مرضیاں لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی، میری مرضیاں لے لے، اپنا سونا دے دے۔ سونے والے نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ قبول ہے، لیکن دیکھ معاہدہ بڑا قیمتی ہوا ہے، اسے تحریری طور پہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہر بندہ پڑھے، ہر بندہ سنے۔ اللہ نے فوراً قرآن میں لکھوا دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ اللہ کی مرضیوں کا خریدار علی ہے۔ اب یہ نہ دیکھو کس پہ اللہ راضی ہے اور کس پہ راضی نہیں، اگر علی راضی تو خدا راضی، علی راضی۔ آپ جی خطیب عالم محمد اظہر حسن زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، آپ شیعوں کو جب بھی دیکھیں علی علی کرتے رہتے ہو، نبی نبی آپ کو کرنا ہی نہیں آتا؟ زیدی صاحب نے فرمایا او چلے، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ علی علی کتنا قیمتی سونا تھا علی کا، اس نے خرید لیا۔ اب نبی کی زندگی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ علی سوئے نبی کی زندگی بچانے کے لیے، تو سوئے اللہ کے لیے۔ میرا اللہ، میں سویا تیرے لیے، میرا چہرہ تیرے لیے، میری آنکھیں تیرے لیے، میری زبان تیرے لیے، میرے کان تیرے لیے، میرے ہاتھ تیرے لیے۔ جب آنکھیں اللہ کے لیے تو عین اللہ، چہرہ اللہ کے لیے تو وجہ اللہ، ہاتھ اللہ کے لیے تو ید اللہ، زبان اللہ کے لیے تو لسان اللہ، کان اللہ کے لیے تو اذن اللہ، اذن اللہ، ولی اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، جلال اللہ، اسد اللہ مل جائے تو پھر بنتا ہے علی ولی اللہ۔ اچھا
تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. اچھا یہ اللہ جانتے ہیں اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا اردو میں ترجمہ ہے سوائے. جس جملے میں اللہ آ جائے یہ اللہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ اور ہے. اللہ کے بعد آنے والا پہلے والی بات میں شامل نہیں ہے. اردو میں معنی ہے سوائے. میں کہہ دوں جی اس بارگاہ میں سارا تونسا شریف آ گیا سوائے قمر بائی کے مثلا. اب سوائے بتا رہا ہے. اچھا میں نے غیر حاضری بھی اس کی اعلان کیا جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات بتاؤں اکثر فرنٹ والے ہی غیر حاضر ہوتے تھے. آپ جی چلو مثال دے رہا ہوں. اب نام مجھے بظاہر سب کے نام تو نہیں آتے لیکن جانتا میں سب کو. مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ مسلسل آپ نوجوان ازادار نوکری کر رہے ہیں, مولا کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. مولا قبول و منظور فرمائے. اور سیلاب زدگان کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں قمر بھائی کی, عارف بھائی کی اور دیگر ان کے ساتھ جو ان کے ہم نوا دوست ہیں, مولا سب کی نوکریاں قبول فرمائے. یہی اصل میں حسینیت ہے, یہی پیغام حسین ہے. اور میں پھر اعلان کروں گا حاضرین اور جو لائیو چل رہا ہے جہاں جہاں تک بات جا رہی ہے, اب بھی سیلاب زدگان کو آپ کی ضرورت ہے. اب بھی جتنا ہو سکے, سردی کا موسم ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ لوگ بھول چکے ہیں, لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے اور سردی کا موسم ہے. مومنین مومنات مسلمین مسلمات آپ کی مدد کے آگے, آپ کے آگے اپیل کر رہے ہیں مدد کے لیے. لہٰذا جتنا ہو سکے ابھی بھی تعاون کیجئے, مدد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ پیغام سب تک پہنچ گیا ہے اور اس پر عمل بھی ہوگا. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے. توجہ یہاں, توجہ ہے. جس میدان میں شہنشاہ آ جائے اس میدان میں اور کتنی دیر رکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ. بہت شکریہ میرے پیارے بھائی شہنشاہ بھائی تشریف لا چکے ہیں. بسم اللہ, مولا سلامت رکھیں. تو بس صحیح نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ. اب اللہ کے بعد اللہ آ گیا. یہ اللہ بتا رہا ہے اللہ معبود ہے. چلو اگر آپ کا دل ہو تو میں ایک اور اللہ سنا دوں آپ کو. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم اللہ نے فرمائی انسان گھاٹے میں ہے. اب جو بھی انسان ہے وہ خسارے میں ہے, وہ نقصان میں ہے, وہ جہنم میں جائے گا. إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, جن کا عمل بھی ٹھیک ہے. دونوں چیزیں ٹھیک ہوں تو بندہ جنت میں جاتا ہے. اب پتا چلا شیطان ہر کسی کو نماز سے کیوں نہیں روکتا. کوئی بندہ نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے. شیطان نے نبی کی حدیث سن رکھی ہے, اے علی اگر کوئی بندہ نو نبی جتنی عمر رکھتا ہو, ساری زندگی عبادت کرتا رہے, روزے رکھتا رہے, ساری رات حج کرتا, روزے رکھتا رہے, سجدے کرتا رہے, احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے, صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے, اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں, جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں. عقیدہ اور عمل. اللہ سمجھ میں آ گیا. چلو ایک دو اور اللہ سن لو, میں شہنشاہ بھائی کے حوالے منبر کروں. اب میں ایک رسول کا فرمان بھی پڑھوں گا, پھر اللہ کا فرمان بھی پڑھوں گا, اور آپ نے اندر سے اللہ نکال کے مجھے دینا ہے.
یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدہ بی بی نے بڑے گھر میں ایک چھوٹا گھر بنایا. نہیں قمر بھائی یہ پیچھے رہ گئے. مٹی والے گھر میں چادر والا گھر بنایا. جب ایک بطول کی چادر کے سائے میں 5 محمد اکٹھے ہو گئے. اب ایک نبی کا فرمان، ایک خالی کا فرمان. نبی نے پنجتن کو دیکھا، اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یغلمونی ما یغلمہم ویحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وعذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اب اللہ نے فرمایا یا سکان سماواتی یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. اللہ تلاش کرنا ہے. انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئا ولا فرق یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب. میں نہ چرید بناتا، نہ پرند بناتا، نہ دریا بناتا، نہ ملک بناتا، نہ فلک بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ آفتاب بناتا، نہ مہتاب بناتا، نہ جنگل بناتا، نہ ارض و سما. اگر سب کچھ ہے ان کے صدقے میں جو پنجتن ہے. اب وہ اللہ سناؤں جو جبریل نے پڑھا میدانوں میں علی کے شجاعت دیکھ کے قصیدے پڑھنے لگا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح کوئی مرد نہیں ہے الا علی، کوئی مرد نہیں ہے. یہ پڑھ کون رہا ہے؟ جبریل. کوئی مرد نہیں ہے الا علی، سوائے علی کے. مجھے بتاؤ کہ وہاں کوئی مرد نہیں تھا؟ کوئی مرد نہیں تھا. پتہ چلا داڑیاں رکھ کے مرد بننا اور ہے، میدانوں میں مردانگی دکھانا اور ہے. اس کا اعلان شب خیبر نبی نے کر دیا تھا. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. میرا شیعہ سنی بھائی علم اٹھا رہا ہے، یہ جھنڈے اٹھا رہا ہے. اب اگر کوئی جھنڈا نہ اٹھائے، کوئی علم نہ اٹھائے، اس پہ اعتراض نہ کرنا. نبی نے بتا دیا علم اٹھانا نہ مردوں کا کام نہیں، مردوں کا کام علی مولا حیدری. اچھا دو کی پہلے دستار بندی ہوئی، تیسرا میں خوش اچھا ماشاء اللہ. بھائی چاک دعا منگوے جائے. ہاں اچھا اس کا اعلان بھی آپ خود کریں. سلام متاثرین جڑے 3 نوجوان اسا کام کرنے رہ گئے. ایک میں خوش نصیب ہوں، ایک بھائی مبشر اور بھائی عمران حبیب بھٹی. دودھ تھی گئی تریجہ میامی تے او کاظمی صاحب نے خود کرنی آئی تے اعلانی میں آپ کرنا پیا. کاظمی صاحب نے دستار بندی کرے سن تے انہیں تو بعد جناب ذاکر اہل بیت سید شہن شاہ حسین نقوی صاحب اختاف فرمے سے. انہیں تو بعد ذاکر اہل بیت ملک شفقت رضا شفقت آف لاہور. بسم اللہ. اور محمد وآل محمد صلوات. کیونکہ 3 نوجوان ہم تھے جو مسلسل کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائیں. شب و روز ماشاءاللہ اس عظیم عبادت کو سر انجام دیا. مالی کے ذات
ان کی زندگیاں دراز فرمائے، اور جتنے جتنے نوجوان ان کے ساتھ کام میں لگے رہے اور اب تک اس عظیم عبادت میں مشغول و مصروف ہیں، مالک سب کی زندگیاں دراز فرمائے، صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح حسینیت کے پلیٹ فارم سے یہ انسانیت کی خدمت ہوتی رہے۔ آپ سب سے دعا گو کی اپیل ہے، دعا کیجئے، سب کے لیے دعا کیجئے، جو مخیر حضرات جو جس حوالے سے بھی تعاون کر رہا ہے، مالی سب کے اس تعاون کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ نیاز آپ کو اچھا جی، یہ میری طرف سے سلاد والوں کے حصہ، اور جو ممبر پہ ہوئی ہے نا، جتنی بھی یہ ممبر پہ ہوئی تھی، یہ سلاد والوں کے حصہ، ٹھیک ہے، ان میں ڈال دیجیے، جزاک اور ہوں یہ چاؤ پہلے